بہت پرانی بات ہے، ایک خوبصورت اور جوان بادشاہ تھا جس کا نام زہران تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ گورا رنگ، گہری آنکھیں اور تیز نقش و نگار، لمبے گھنے بال جو پیچھے بندھے ہوتے تھے۔ وہ نیلا اور مخملی لباس پہنتا تھا۔ زہران نہ صرف بہادر تھا بلکہ انصاف پسند اور نرم دل کا مالک تھا۔ اس کا محل ایک پراسرار جنگل کے قریب تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں پریاں رہتی ہیں، مگر کسی نے بھی انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن زہران بادشاہ شکار کے لیے جنگل گیا۔ وہاں اس نے ایک روشنی دیکھی جو پتھروں کے درمیان سے آ رہی تھی۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہاں ایک شیشے کا دروازہ تھا۔ جیسے ہی زہران نے اسے ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا اور وہ ایک جادوئی دنیا یعنی پرستان میں پہنچ گیا۔ پرستان میں اس کی ملاقات ایک پری سے ہوئی جس کا نام لالین تھا۔ اسے چمکتے پر تھے، آنکھوں میں نور اور لہجہ نرمی بھرا تھا۔ لالین نے بادشاہ کو بتایا کہ پرستان پر ایک پرانا شراپ لگا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر یہاں زیادہ دیر رکے تو وہ ایک شیشے کا پتلا بن جاتا ہے یا پھر اس کا دل کبھی بھی اپنی دنیا میں نہیں لگتا۔ زہران حیران ہوا اور پریشان بھی۔ لالین نے اسے تسلی دی اور کہا کہ تم ایک منتخب کیے گئے انسان ہو، صرف تم ہی ہو جو اس شراب کو توڑ سکتے ہو۔ اس نے بادشاہ کو ایک شیشے کی لکیر دکھائی، ایک روشنی سے بھری لکیر جہاں وقت رک جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ لکیر کا راز صرف ایک شخص جانتا ہے، وقت کا نگہبان جو پرستان کے سب سے گہرے حصوں میں رہتا ہے۔ دونوں نے طے کیا کہ وہ ایک ساتھ مل کر اس شراب کو توڑیں گے۔ لہٰذا زہران اور لالین نے مل کر سفر شروع کیا۔ راستے میں ان کا سامنا بولنے والے درختوں، روشنی سے بنی مخلوقوں اور ایک جادوئی آئینے سے ہوا جو انسانوں کے اندر کا سچ بتاتا تھا۔ جب بادشاہ اور لالین بولنے والے درخت کے پاس پہنچے تو وہ درخت بولنے لگا، میں تمہیں آگے جانے دوں گا، مگر یاد رکھو ہر راستہ تم سے ایک قیمت مانگے گا۔ تم دونوں تیار ہو اپنی سب سے بڑی اور قیمتی چیز کو کھونے کے لیے؟ تو پری آگے آئی اور بولی، ہم اپنے خوابوں اور اپنوں کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قیمت دینی ہے تو ہم تیار ہیں۔ بادشاہ نے جواب دیا، میری عوام اب میرے لیے اپنی عوام کی امانت اور پری کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ اگر مجھے اپنی خوشی چھوڑنی پڑے تو میں چھوڑ دوں گا۔ درخت کی جڑوں سے تیز روشنی نکلی اور زمین ہلنے لگی اور دھند پھٹ گئی۔ اچانک دونوں کے سامنے روشنی کا ایک پل بن گیا جو ہوا میں چمک رہا تھا۔ درخت کی آواز پھر سے آئی، یہ تمہیں اگلے امتحان تک لے جائے گا، وہاں تمہارا دل تمہارا فیصلہ کرے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور پل پر قدم رکھ دیا۔ سفر کے دوران لالین اور بادشاہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے، مگر ایک راز تھا، لالین ہر رات کو غائب ہو جاتی تھی۔ زہران کو حیرانی ہوئی پر اس نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ لوگ روشنی کی مخلوق کے پاس پہنچے۔ ان میں سے ایک مخلوق ان کے پاس آئی اور کہا کہ ہم تمہارے دل کو دیکھ سکتے ہیں، اگر تم سچائی کے راستے پہ چل رہے ہو تو ہم تمہارے راستے کو روشن کریں گے، اور اگر جھوٹ سوچا تو تم اندھیرے میں ڈوب جاؤ گے۔ تب بادشاہ نے کہا، میں لالین سے محبت کرتا ہوں، لیکن لالین 2 راتوں سے کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ تب لالین نے کہا کہ میں تمہارے پاس انسانی روپ میں رہتی ہوں، مگر میری روح ہوا میں کہیں بکھر رہی ہے۔ اگر میں نے محبت کی تو مجھے پرستان چھوڑنا پڑے گا۔ روشنی سے بنی مخلوقوں نے ان کے دلوں کو دیکھا اور ان کے لیے راستہ روشن کر دیا۔ پھر وہ لوگ بولنے والے شیشے کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتے ہیں، شیشہ بولنے لگتا ہے، میں تمہیں تمہارا اصلی چہرہ دکھاؤں گا، وہ بھی جو تم خود سے چھپاتے ہو۔ کیا تم سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ لالین نے کہا، میں اپنے اندر کے سچ سے بھاگ کر جی نہیں سکتی۔
زہران نے کہا، سچ چاہے مجھے شرمندہ کرے یا دکھ دے، میں اسے اپنا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ شیشہ انہیں ان کی کمزوریاں دکھاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے سچا پیار بھی دکھاتا ہے اور انہیں ان کے ڈر سے واقف بھی کرتا ہے، جسے وہ دونوں فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹ کر ان دونوں کے لیے راستہ بناتا ہے۔ آخر کار وہ وقت کے نگہبان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وقت کا نگہبان کہتا ہے، اگر تم لالین کو انسانی زندگی دینا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا دل 2 حصوں میں بانٹنا ہوگا، آدھا یہاں اور آدھا اپنی دنیا میں۔ زہران نے فوراً کہا کہ آدھی خوشی بھی لالین کے ساتھ ہو تو وہ پوری لگتی ہے۔ نگہبان مسکرایا اور اپنا عصا ہوا میں گھمایا، روشنی پھیل گئی، آسمان چمک اٹھا، لالین انسان بن گئی، مگر اس کے اندر کا نور اب بھی باقی تھا۔ پرستان کا شراب ٹوٹ گیا، پریاں آزاد ہو گئیں، زہران اور لالین اپنی دنیا میں واپس آ گئے اور دونوں نے شادی کر لی۔ دونوں نے مل کر ایک نیا محل بنایا جس کا نام تھا نور محل، جہاں ہر سال دونوں دنیا کے لوگ ملنے آتے تھے، انسان بھی اور پریاں بھی۔ ان کی ایک پیاری سی بیٹی ہوئی جس کا نام تھا شیشتا، جو دونوں دنیا کا نور تھی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اگر چاند رات کو نور محل کے پاس سے گزرو تو ہوا میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور چمک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل وسپری ٹائم کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔